نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کے بنیادی ارکان میں کلمہ توحید ہے اور یہ نظریہ قائم کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادتیں بجا لائی جائیں گے۔ لیکن عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن عبادت کا طریقہ، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ معبود ہے، عبادت اسی کی، نماز اسی کی، روزہ اسی کا، حج اسی کا، زکوٰۃ اس کی، لیکن عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ عبادت کس طرح؟ اللہ پاک خود عرش سے نیچے آ کر کے آپ کو تو نماز کا طریقہ نہیں سکھائے گا، تو اس لیے جتنی عبادتیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کی جاتی ہے، فرماتے کہ محمد رسول اللہ، محمد اس میں رہنما ہے اور محمد رسول اللہ کا طریقہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ معبود ہے، اور عبادتیں جتنی بھی پوری شریعت اس میں آ گئی، لیکن شریعت کی تشریح محمد رسول اللہ محمد کرے گا، چونکہ براہ راست 1 to 1 ملاقات محمد رسول اللہ کی اللہ سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نورانی اراہو، ایک نورانی ذات میں نے شب معراج میں آمنے سامنے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کا جو لنک ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ 24 گھنٹہ ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا اگر گھنٹے کے بعد کبھی ہو جائے بڑی بات ہے، 2 گھنٹے کے بعد، کبھی کئی دن کے بعد اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کے موبائل ہے نا، یہ موبائل میں یہ کمپنی کے ساتھ اس کا لنک ہے، اور ہمیشہ اس میں بتی بجھتی ہے، پھر یہ کہ روشن ہو جاتی ہے، اور کمپنی جب تک اس کو بند نہ کرے تو یہ 24 گھنٹہ اس کا رابطہ اسی سے ہے۔ اور جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے، حالات جب خطرہ ہو جاتے ہیں، خطرہ والے حالات میں پھر یہ کہ کمپنی کو حکم ہوتا ہے ہمارے بڑے حضرات سے کہ بھئی اس کو نیٹ ورک اس کا بند کیا جائے۔ جب نیٹ ورک اس کا بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ کٹ جاتا ہے، ورنہ 24 گھنٹہ کمپنی کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے۔ اور ایک آپ کی گھڑیاں یا گاڑی ہے، کمپنی نے گاڑی بنا دی، لیکن اب کمپنی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، آپ جس طرح بھی چلاؤ۔ کمپنی اگر چاہے اس کو بند کرنا چاہے وہ بند نہیں کر سکتی۔ گھڑی آپ کی بن گئی جس فیکٹری سے، وہ گھڑی بھی آپ کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی ہے،
اب اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کمپنی اس کو بند نہیں کر سکتی، کمپنی سے کٹ گیا۔ ہم لوگ اسی طریقے پر خدا سے کٹے ہوئے، ہم لوگ اسی طریقے پر بعض تو مکمل کٹے ہوئے ہیں، بعض 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ یاد کرتے ہیں، بعض حضرات یہ ہے کہ گھنٹے میں یاد کرتے، بعض آدھا گھنٹے میں، اور بعض اللہ کے بندے اس قسم کے بھی ہیں کہ کبھی اللہ کو بھولتے نہیں ہے، لیکن کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی اماں عائشہ نے دی، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں بھی اللہ کے ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ کا ذکر آپ کے پیش نظر رہتا ہے، استحضار رہتا ہے، اور اگر جب سو جاتے ہیں نا تو سوتے ہوئے تب بھی نبی کی نیند سے نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ سوتے ہوئے آنکھیں بند ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا تعلق جیسے کہ یہ آپ کے موبائل ہے نا، اور یہ نیٹ ورک اس کا کمپنی کے ساتھ 24 گھنٹے تعلق ہے۔ فرمایا کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، کی نبی 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر کرتے تھے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے ذکر کر رہے، لیکن سوئے ہوئی ہے تو تب بھی۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ نوم الانبیاء لا ينقض وضوءهم، نبی کے سونے سے وضو اس کا ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہم تو سوتے، خدا جانے پھر کیا ہوتا ہے، اس دنیا سے نکل کر کے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور کمرے کے اگر دروازے بند ہو جائے تو کبھی بدبو خود بخود وہ بتاتی ہے کہ سرکار نے کچھ کھایا اور سو گیا۔ ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مولوی عالم ہیں، کتاب حدیث کی لکھی ہے، کہتے کہ میں ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو نیند آ گئی، سویا بھی نہیں، کہنے لگے کہ اس میں اس کے پیٹ سے جو ہوا خارج ہو گئی تو میں ہنسنے لگا، اس کو جگایا، میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے آپ کو سنبھال تو لے۔ کہنے لگے شرم نہیں آتی، ہوا خود چھوڑتے ہو پھر مجھے بدنام کرتے ہو۔ تو اس لیے امت کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے، امت کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ امت اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سو جائیں اور ان کی نیند وہ اس سے وضو نہ ٹوٹے، وضو ان کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نوم انبیاء، نبی سو کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے آپ تو سو کر کے اٹھے تھے، اب آپ نے نماز پڑھی، وضو آپ نے نہیں بنایا، تو فرمایا کہ یا عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ ہمارے دل کا لنک اور اس کا رابطہ اور اس کا اتصال اور تعلق اللہ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کبھی بھی غفلت، کہیں بھی اس کی توجہ اللہ سے ہٹتی نہیں ہے۔ جب ہٹتی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ شریعت کی تشریح کے لیے اللہ نے نبی کا انتخاب کیا ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ کی طرف سے آسمان سے آئیں گے، عملی نمونہ ان کا کر کے محمد دکھائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے نماز پڑھ کر کے دکھایا اور بتایا کہ صلو کما رأیتمونی، اور پھر روزہ رکھ کر کے آپ نے بتا دیا کہ روزے کا یہ طریقہ ہے۔ سفر میں بھی آپ نے روزہ رکھا ہے اور سفر میں آپ نے افطار بھی کیا ہے، سفر میں آپ نے روزہ بھی رکھا ہے، سفر میں افطار بھی کیا، لیکن حضر میں آپ نے روزے کو ترک نہیں کیا۔ پھر ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر اثر ہے، نماز کا اثر الگ ہے، زکوٰۃ کا اثر الگ ہے، اور حج کا اثر الگ ہے، روزے کا اثر الگ ہے۔ نماز میں اللہ کی شان جلال ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ جی چل کھڑے ہو جا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، سینہ آپ کے 35 گریڈ 37 گریڈ اگر کعبۃ اللہ سے ہٹ گیا، نماز آپ کی فاسد ہوگی، اجازت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو بھی اجازت نہیں ہے، پیر طریقت کو بھی اجازت نہیں ہے۔ 37 گریڈ اگر آپ کا سینہ ہٹ گیا کعبۃ اللہ سے تو نماز آپ کی فاسد ہوگی۔ نماز کے اندر آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی آپ اپنے آپ کو شدید کھجلاہٹ اگر آ جائے تو کھجلائیں گے۔ نماز کے اندر صرف یہ کہا کہ مجبوری میں اگر آدمی کبھی رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے پھر اٹھتا ہے، قمیص اس کی کبھی سرین کے پاس پھنس جاتی ہے، قمیص سرین کے ساتھ پھنس جاتی ہے تو پیچھے والوں کی نماز بھی خراب ہو جائے گی اور انسان عجیب سا لگتا ہے۔ تو کہا کہ یہ 2 انگلیوں سے قمیص کو آہستہ آہستہ نکالے، سرین سے اپنے قمیص کو نکالے۔ لیکن ہمارے جس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہماری نمازیں ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ، وہ تو ہم قمیص کو بھی بچا دیتے ہیں
اور قمیص کو بھی بچا دیتے ہیں، شلوار کو بھی بچا دیتے ہیں، اس لیے کہ کاٹن کے کپڑے پہنے استری خراب نہ ہو جائے۔ کاٹن کے کپڑے استری ہمارا یہ ہے کہ خراب ہو جائیں گے۔ باقاعدہ جتنے اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے جتنے اپنے کپڑوں کی استری پر ہے، کہ استری اگر میں رکوع میں جاؤں گا، رکوع میں تو نہیں، سجدے میں اور تشہد میں قاعدے میں بیٹھ جاؤں گا، قمیص جب نیچے آئے گی، میرے سرین کے نیچے آئے گی تو استری اس کی ٹوٹ جائے گی۔ رکعتیں کتنی ہوتی ہے وہ امام صاحب جانے، اس کا کام جانے۔ امام صاحب ہے اللہ اکبر کرے گا، ہم جائیں گے رکوع میں، سمع اللہ لمن کہہ سر اٹھائیں گے، باقی کون سی پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے اس کی ضرور، وہ تو امام صاحب ہے نا۔ الا بلا برگردن ملا، جو مہینے میں اس کو جو تنخواہ دیتے اسی لیے تو دیتے ہیں، 1,500-2 ہزار آدمی سب کے جو ہے نا، وہ جیسے کہ انجن، ریل گاڑی کے انجن کے ساتھ ڈبے بندھے ہوئے تھے تو اسی طریقے سے بندھے ہوئے۔ نماز کی تاثیر الگ ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ شدید جو رہنما ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کن انکھیوں سے، آنکھوں کے کناروں سے دائیں بائیں آپ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ محراب وہ بالکل شیشہ بن جاتا ہے، اور پیچھے والے صفیں اگر کوئی کھجلا رہا یا کوئی سب سے آگے یا کوئی سب سے پیچھے اور صف ٹھیڑی ہے تو فرماتے ہیں اپنی صفیں ٹھیک کرو، جس طرح مجھے سامنے سے سب کچھ نظر آتا پیچھے صفیں بھی مجھے نظر آتی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے جی، یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ نماز کی خصوصیت، نماز کی تاثیر الگ ہے، اس میں اللہ کا جلال ہے، آرڈر ہے، بس ہاتھ باندھو۔ استاد جی بھی ہاتھ باندھے گا، شاگرد بھی ہاتھ باندھیں گے، پیر صاحب بھی ہاتھ باندھے گا، مرید بھی ہاتھ باندھیں گے، نبی بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی وہ بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ نبی کو بھی اجازت نہیں ہے ہاتھ چھوڑنے کے، ابو بکر کو بھی اجازت نہیں ہے، عثمان، علی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر یہ ہوگا کہ جہاں ابو بکر کھڑا ہوگا، جہاں پر عمر کھڑے ہو جائیں گے، وہاں ان کے ساتھ غلام بھی اسی صف میں برابر کھڑا ہوگا، حضرت بلال اور جو صحابہ غلام گزرے وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جی اس کا مقام اونچا ہے لہذا اس کو آگے کر دو، غلاموں کے صف پیچھے ہوگا، نہیں، غلام اسی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں اللہ کا آرڈر ہے۔ رکوع میں کیا شکل ہماری بنتی ہے، سجدے کے اندر ہماری کیا شکل بنتی ہے، وہ آپ دیکھتے بھی ہے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن کیا شکل بنتی ہے۔ اللہ کے بندو، رکوع میں جانور ہی تو بنتا ہے، سجدے کی تو حالت ہی عجیب سی ہے۔ عبادت، آپ تو چونکہ عربی نہیں جانتے، عبادت کا معنی ذلت کے ہے، وہ قدم قدم پہ دکھاتا ہے، قدم قدم پہ دکھاتا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو، آپ قدم قدم پہ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو کہ کیا ہے تیرے پاس، پاور کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لے، تلاشی دے دے، کیا تیرے پاس پاور ہے، پھر ہاتھوں کو باندھ دے، کیا تیرے پاس قدرت ہے، چل جا رکوع کے اندر جا، امام صاحب کی قرات کو بھی سن لے، اور چل سجدے کے اندر، سجدے میں جب جائے پیر صاحب کی بھی حالت دیکھ لے، اور یہ کہ مرید کی حالت بھی دیکھ لے، استاد کی حالت بھی دیکھ لے، شاگرد کی بھی حالت دیکھ لے، اپنے صدر صاحب، سردار صاحب، مردار صاحب، سب کی حالت دیکھ لو، سارے سجدے میں جائیں، کیا شکل بنتی ہے۔ جانوروں والی شکل نہیں ہے تو کیا ہے۔ تو نماز چونکہ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور عبادت کا معنی میں نے عرض کر دیا کہ غایت تذلل، ذلت کی آخری اسٹیج، ذلت کا آخری اسٹیج ہے۔ نماز کی اپنی تاثیر ہے، اس کا آرڈر ہے، وہ غصے میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا، چل استاد، شاگرد، بڑے، پیر، مرید، سارے ہاتھ باندھو۔ زکوٰۃ کے اندر بھی یہی ہے، اس کا جلال ہے، زکوٰۃ میں بھی جلال ہے، جلال میں مال آپ کماؤ، ملک سے باہر جاؤ، خوار ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، سردی میں دوڑ لگاؤ، گرمیوں میں دوڑ لگاؤ، جس طریقہ پر بھی ہو، سال گزر جائے 40واں حصہ آپ کو دینا ہے۔ 40واں حصہ، وہ 40واں حصہ اللہ کا ہے، وہ 40واں حصہ اللہ کے جو نائب فقیر اور مسکینوں کا ہے۔
اگر آپ نہیں دیں گے اس 40 کو بھی اپنے 39 حصے کے ساتھ ملائیں گے تو اس کا پھر مطلب یہی ہوگا کہ آپ کے چائے کے اندر مکھی گر گئی، تھوکا مولوی منظور نے آپ کے چائے کے کپ کے اندر تھوکا، وہ تھوک ہے، وہ 40واں حصہ وہ تھوک ہے جو آپ کے باقی 39 حصے کو بھی خراب کر دے گا، وہ آپ کے حق میں ناپاک ہے، وہ فقیر کا ہے، وہ مسکین کا ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ وہ 40واں حصہ جو آپ نے نکالا نہیں نا، اس کو 39 کے ساتھ اب پورا 40 آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ 40 آپ کے لیے وہی ہو گیا کہ چائے کا کپ ہے، میں نے عرض کیا اس میں کسی نے تھوکا، بس وہ تھوکا ہے۔ آپ کا مال گویا کہ ناپاک ہے، وہی ناپاک مال آپ کھائیں، آپ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، لیکن مال ہے آپ کا ناپاک، اور ناپاکی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اگر حلال کا 1000 روپے تب بھی مجھے حلال یہ کہ قائد اعظم کا نوٹ لگتا ہے 5000 ہے، حلال کا تب بھی 5000 ہے، اور اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سود کے تو مجھے نظر نہیں آتے، میں بھی کہتا ہوں کہ بس بھائی دونوں شکلوں میں اللہ آپ کا بھلا، قائد اعظم ہے جی، قائد اعظم خود کے اعلان کر کے تو نہیں بتاتا کہ مجھے حرام طریقے سے لایا گیا اور آپ کو دیا جا رہا ہے، مجھے یہ چیز ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ سود کا پیسہ بھی اسی طرح وہی نوٹ ہے، سود کا پیسہ بھی وہی نوٹ ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، تو نہ ہو نوٹوں میں بھی محسوس نہیں ہوتا اور گوشت کے اندر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نہ بتائے آپ کو اور بہترین قسم کے کباب بنا کر کے خنزیر کے گوشت اگر کھلائے تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ کیسے مزیدار گوشت ہے، کہاں سے لائے آپ نے؟ یہ تو ذائقے کے اندر بسا اوقات ہوگا کہ بعض حرام ان کو صحیح پکا دو، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کا؟ ہمارے ایک مولوی صاحب یہاں بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اس کی کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے، اس کی کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ ان کا خود اپنا عزیز اتنا بڑا ڈاکٹر کہ ڈاکٹروں کو پڑھائے، برطانیہ فرانس جا کر کے ڈاکٹروں کو لیکچر دے دے، انہوں نے کہا کہ کوئی صورت اس کی بچنے کی نہیں ہے، آپ اس کو بندر کھلائیں گے، بندر کی شکل میں مولوی صاحب بچ سکتا ہے، بندر اس کو کھلاؤں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یار یہ تو کھائے گا بھی نہیں، تو بندر کو ذبح کر دیا، بندر لے کر کے ادھر افغانی کالونی سے یا افغان کیمپ سے بندر لیا اور بندر لے کر کے اس کو ذبح کیا، کھال اس کی اتار دی، اتار کر کے پھر اس کے کباب مباب بنا کر کے اس کو دے دیے کہ یہ تھرپارکر سے ایک پرندہ لایا ہے، تھرپارکر میں یہ پرندہ ہوتا ہے اور اس کا گوشت ہے۔ تو کہنے لگے کہ بیمار کے دنوں میں بھائی اللہ کے لیے مجھے بہت مزہ آیا ہے، لیکن یہ باقی گوشت بھی میرے لیے اسٹاک کر کے رکھو، کسی کو دینا نہیں۔ اور ایسا بہترین مولوی، یہ مولوی صاحب کی بات میں کر رہا ہوں، وہ جی ایک خوراک ہوئی بندر کا گوشت، دوسرا تیسرا چوتھا 3-4 دن تک اور ہفتے تک اس کو کھلائے، دوسرا بندر تیسرا بندر، مولوی صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بس یہ کیا پرندہ ہے، کیا پرندہ ہے، پتہ نہیں کس قسم کا، اتنا مزہ آیا اس میں، اتنا مزہ ہے۔ تو مولوی صاحب کو بتایا کہ ڈاکٹروں کو، ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بتایا کہ مولوی صاحب وہ جو پرندہ جو آپ نے کھایا اس کا نام ہے بندر، جو پرندہ جو آپ نے کھایا ہے نا اس کا نام ہی بندر ہے۔ اور پھر آپ کو انگریزی آتی ہے، باہر کی دنیا میں برطانیہ فرانس وغیرہ ہمارے مولوی باز جاتے ہیں تو ہوٹلوں کے اندر وہ ساری ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، ساری ڈشیں رکھی ہے، جو اپنے مرضی سے جس طریقہ پر کھائے۔ تو انگریزی پڑھنے والا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ ہرن کا ہے، یہ گائے کا ہے، یہ بھینس کا ہے، یہ اونٹ کا ہے، لکھا ہوتا ہے، اور یہ خنزیر کا۔ چونکہ گورے بھی آتے ہیں وہاں پر، گوروں کا ملک ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے ملک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آپ شہد نہیں لے جا سکتے، یہاں سے کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے یہاں کراچی شہد نہیں لے جا سکتے۔ آپ کے بیگ کے اندر، آپ کے بریف کیس کے اندر، پتہ نہیں مولوی محافظ آپ کا ہے نہیں، ہم تو چونکہ کئی دفعہ گئے ہیں، تو شہد آپ نہیں لے جا سکتے، گاڑیوں میں بڑی مشکل سے لاتے ہیں۔ اب ہم ایئرپورٹ والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دوستو خدا کے بندے یہ شہد ہے، یہ شہد ہے، یہ شراب تھوڑی ہے، شراب تو نہیں ہے۔ ایئرپورٹ والا ہنس کر کے کہتا ہے مولانا شراب کی اجازت ہے، شہد کی نہیں ہے، بخدا۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا میرے ساتھ خود۔ جیسے میں خیبر پختون چلا جاتا ہوں، پنجاب چلا جاتا ہوں، تو ہمیں جب یہ دیتے ہیں
ایئرپورٹ میں اگر کوئی واقف آدمی وہ مشکل سے ان کو پار کرا دے، ورنہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب سارے کے سارے مل کر کے زور سے بولو پاکستان زندہ باد، سارے کے سارے مل کر کے بول دو پاکستان زندہ، چونکہ یہ ہمارا تجربہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے، کئی دفعہ کا ہے، کئی دفعہ۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، یہ شراب تھوڑی ہے، یہ شہد ہے۔ ہنس کر کے ایئرپورٹ والا کہتے ہیں ارے مولانا کیا بات کر دی، ہمیں شراب کی تو اجازت ہے، قانون پاس ہے کہ شراب کی اجازت ہے۔ تو اب ایک آدمی خنزیر کا گوشت دبا دبا کر کے مولوی صاحب کھا رہا ہے، دوسرا مولوی پاکستان سے وہاں گیا کہ وہ اس ہوٹل کے اندر وہ پہلے سے رہ رہا ہے اور روزانہ آ کر کے ڈشیں کھاتا ہے۔ تو کہا کہ یار کون سی ڈشیں؟ کہنے لگے کہ یار یہ ڈش میں جب سے آیا ہوں نا روزانہ یہی کھا رہا ہوں، اس میں مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، سمجھے؟ ہمارے مزاج اتنا بگڑ گیا ہے نا، ہمارا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے کہ حرام میں ہمیں مزہ آتا ہے، شاید کتے کو حلال میں وہ مزہ نہ آ جائے جتنا مردار میں اس کو مزہ آتا ہے۔ کتے کو جس طرح مردار میں مزہ آتا ہے وہ حلال کے اندر نہیں آتا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس ڈش سے کھاتا ہوں، یہ بہت سے۔ وہ دوسرے مولوی کو انگریزی آتی تھی، اس نے اوپر پڑھا، کہا وہ بدبخت لعنت ہو تجھ پہ، یہ تو خنزیر ہے، یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ میں یہ جو 40واں حصہ ہے نا یہ ملے گا، اب آپ کو 39 کے ساتھ ملائیں گے تو پھر مسئلہ آپ کا خراب ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، رمضان کو برکتوں کا مہینہ سمجھ کر کے، یقیناً ہے برکتوں کا مہینہ، وہ زکوٰۃ دیتے رمضان میں دو اور زکوٰۃ ضرور دو، ورنہ پورے سال کے اندر وہ وہی ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو گند کھلا رہے ہیں۔ وہ گندہ جب ان کے ساتھ مل گیا نا، وہ گند والا حصہ وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے حق میں وہ ناپاک ہے۔ وہ حصہ جو 40واں ہے آپ کے بچوں کے حق میں ناپاک ہے، وہ فقیروں کے لیے پاک ہے، مسکینوں کے لیے پاک ہے، آپ کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے لیے پاک ہے۔ یہ خدا کا آرڈر ہے، اور اس میں پسینہ آپ بہائیں، لیکن زکوٰۃ آپ کو دینا ہے ہر صورت میں۔ نماز جس طرح فرض ہے زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے۔ اور رمضان میں جلال نہیں ہے، رمضان میں جلال نہیں ہے، جمال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج کے اندر بھی جلال نہیں ہے، جمال ہے۔ نماز میں جلال ہے۔ وہ فوجی کہتے ہیں کہ جی جب پریکٹس کراتے ہیں تو پھر یہ کہ اسام باش او شاہ، لیفٹ رائٹ لیفٹ، تو پھر اس طریقے پر وہ چلتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس طریقے پر ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا، ہاتھ باندھ، رکوع میں جا، رکوع اٹھ جا، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جا۔ کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ امام صاحب کی مخالفت کرے، اور اگر امام کی مخالفت کرے گا تو میرے نبی نے فرمایا کہ امام یہ آپ کو بتائیں، چل رکوع، چل سجدے میں، چل رکوع میں، چل قومے میں اٹھ جا۔ اگر امام سے پہلے آپ جائیں گے تو پھر یقین کر لینا، ڈرو اس بات سے کہ خدا تمہاری شکل کو گدھے کی شکل بنا دے۔ اما یخشی احدکم ان یبدل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ امام سے آگے پیچھے جب جاتے ہو نا، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے شکل کو اللہ تعالیٰ گدھے کی شکل بنا دے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مولوی صاحب تھا، بہت بڑا استاد تھا۔ ہم لوگ مولوی لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب شاگردوں کو پڑھاتا تھا، جب یہ حدیث آ گئی، اما یخشی احدکم، کیا تمہیں سے کوئی ڈرتا نہیں اس بات سے، ان یبدل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ خدا اس کے سر کو گدھے کی سر بنا دے۔ امام سے کیوں رکوع میں پہلے جاتے ہو، امام سے سجدے میں کیوں پہلے جاتے ہو، اور امام سے پہلے تشہد میں کیوں بیٹھتے ہو، یا امام کے بعد میں مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہیں ڈرو اس بات سے کہ تمہاری شکل گدھے کی شکل ہو جائے۔ مولوی صاحب حدیث پڑھاتا بھی تھا، بڑا مولوی بھی تھا، اس کے شاگرد بھی تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں کر کے دیکھتا ہوں۔ میں خود نماز کے لیے کسی قاری صاحب کو آگے کیا کہ قاری صاحب نماز پڑھائیں، اور مولوی صاحب خود کہتا ہے کہ جی میں دیکھتا ہوں، رکوع میں بھی امام سے پہلے جاؤں گا، سجدے میں بھی امام سے پہلے جاؤں گا، اور رکوع میں بھی اس کی مخالفت کروں گا، سجدے میں، تشہد میں، قیادت میں بھی مخالفت کروں گا۔ کہنے لگا کہ بخدا اس نے اس طرح کیا، اللہ نے اس کی شکل گدھے کی بنا دی۔ پھر ظاہر ہے کہ جب مسئلہ اللہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ ما یبدل القول لدی،
وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، جب اٹل فیصلہ ہو گیا نا پھر بدلیں گے نہیں، باقی میں ظالم نہیں ہوں۔ ظالم تو خود ہے کہ تو نے مجھے جواز کا موقع فراہم کر دیا، آپ نے جواز کا مجھے موقع فراہم کر دیا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، خدا کے بندوں شکار کو چاہیے، ہرن کو، شکاری گھات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، شکاری گھات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانور خود جب تک غفلت سے کام نہ لے، ہرن ہو، خرگوش ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، شکاری اس وقت تک شکار اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا جب تک وہ، اور خود جب وہ غافل ہو کر کے چرنا شروع کر دیتا پھر اس کے سر کو نشانہ بناتا ہے، اس کے سینے کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ بدکاری کر کے، زنا کر کے، شراب نوشی کر کے، ڈکیتی کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خدا کو موقع نہ دو، تمہاری ہلاکت تمہاری، ان ربک لبالمرصاد، وہ گھات میں بیٹھا ہوا، مورچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ باقی شکاریوں کی گولیاں غلط ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو ہے نا، اس کی تیر اور اس کے نشانے کبھی غلط نہیں ہوتے، اس کے تیر لگ جاتے ہیں، وہ تیر آ گیا فوراً کینسر کی شکل میں آ گیا، وہ تیر وہاں سے آ گئی فوراً اللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تیر وہاں سے آ گئی فوراً خدا نے اس کو نابینا بنا دیا، اس کا اشارہ ہو گیا فوراً یہ اس کو فالج ہو گیا، اس کا اشارہ ہو گیا فوراً یہ تباہ ہو گیا، اس کا اشارہ ہو گیا فوراً اس کے گھر پہ آگ لگی۔ یہ وہی ہے، آپ نے خود موقع دیا ہے اس کو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، یہ 5واں پارہ ہے سورہ نساء، آخری آیات ہے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ نماز میں ہماری شکل کیا بنتی ہے؟ زکوٰۃ کے اندر کماؤ آپ، لیکن آپ کو دینا ہے، اور روزے کے اندر، روزے میں جس طرح اس کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، پہلے رحمت 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 رحمت، یہاں اللہ کی شان جمال کی ہے، نماز میں جلال ہے، نماز میں ہیبت ہے، نماز میں آرڈر ہے، نماز میں حکومت ہے، نماز میں شہنشاہیت ہے کہ شہنشاہ کا حکم ہے، چل اس طرح ہاتھ باندھ، چل رکوع میں جا، چل سجدے میں جا، زکوٰۃ کے اندر پسینے تیرے آ جائے، ذلیل تو ہو جا لیکن دے 40واں حصہ دے، یہاں آرڈر ہے اس کا، لیکن ادھر عشق ہے، ہر عبادت کی اپنی تاثیر ہے، روزے کے اندر عشق ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق میں عاشق کو پھر جب معشوق کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو تو مجھے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عشق مجازی تو سب کرتے ہیں، سمجھے، یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق میں عاشق معشوق کی گلیوں میں ٹھوکر کھا کھا کر کے ذلیل بھی ہوتا ہے، نہ کپڑوں کی دھلائی کا اس کو دھلائی کی طرف توجہ ہے، نہ کپڑوں کی استری کی طرف توجہ ہے، نہ کھانے کی طرف توجہ ہے، نہ پینے کی طرف توجہ ہے، کیا سے کیا، کیا سے کیا، عاشق بنا ہوا، کوئی کسی خاتون کا عاشق ہے، کوئی کسی لیڈر کا عاشق ہے، کوئی کس کا، یہ کہ پیر کا عاشق ہے، کوئی کس کا عاشق ہے۔ عاشقوں کو دیکھو کہ آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان آ رہا ہے، صبح کو گئے پتہ چل گیا کہ 8 بجے جہاز ملتوی ہو گئے، اب ایئرپورٹ کے اندر کوئی خاص ہوٹل نہیں ہے اور بہت مہنگے ہوٹل ہے، کھڑے رہے گے جی 9 بجے مولانا آئیں گے، پھر پتہ چل گیا کہ نہیں جہاز ملتوی ہو گیا 12 بجے 11 بجے، پھر کھڑے رہے جی، اور پھر پتہ چل گیا کہ 3 بجے جہاز آ گیا۔ پی آئی کے تو اللہ رحم فرمائے، اس کا حال ہی یہی ہے، اگر 5 بجے بھی مولانا فضل الرحمان آ جائے یا 5 بجے ہمارے صدر امیر المومنین زرداری صاحب آ جائے، کارکنوں کو دیکھو، جیالوں کو دیکھو، کھڑے ہیں، نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ ہے، ذلیل ہو کر کے بھاگ دوڑ لگاتے ہیں، بھاگ دوڑ ہو کر کے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، شہباز شریف جو میرا ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں خود بھی اس کا بڑا عاشق ہوں، ہم بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے جائیں گے۔ تو جیسے کہ پھر اس میں جب وہ لیڈر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہے یہ صبح سے میرے لیے انتظار میں، ایئرپورٹ میں انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، ہوٹلوں کی خاص سہولت بھی وہاں پر سستے ہوٹل بھی نہیں ہے، یہ کب سے جہاز ملتوی ہوتے، یہ کیا بھوک کیا پیاس، ناشتہ کہاں گیا، دوپہر کا کھانا کہاں گیا، شام کا کھانا کہاں گیا، یہ میرے لیے۔ تو پھر وہ لیڈر اس قسم کے بندوں کو اپنا خواص بناتا ہے کہ یہ میرے بالکل رازدان قسم کے رازدار ہے، یہ واہ واہ کیا کہنا، سرکار
آپ لوگوں صبح سے آئے؟ جی ہم صبح سے آئے۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ جی نہیں کیا۔ آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ پیار کرتا ہے جی، پیار کرتا ہے۔ اور یہ لیڈروں کی اس پیار پہ لعنت ہو۔ پیار اسی کا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ جب بھوکے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ وائے وائے یہ میرے پیارے عاشق ہے جی، میرے آرڈر پہ، میرے آرڈر پہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب اذا اکلت المفاتیر، افطار والے لوگ یعنی جو روزے نہیں رکھتے، جب روزے دار کے سامنے جب کھاتے پیتے ہیں تو فرمایا کہ صلت علیہ الملائکہ، ان پر یہ جو روزے دار ہیں وہ کتنا صبر، پانی کو بھی دیکھ رہا ہے، کھانے کو بھی دیکھ رہا ہے، فروٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، سخت قسم کی بھوک بھی اس کو لگی ہے، صبر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ روزے کا جو مسئلہ ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ شان محبوبیت ہے، شان محبوبیت ہے کہ اپنا کھانا اور اپنا پینا سب کچھ میرے لیے ترک کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، ربا آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے، چونکہ میں روزہ ہوں۔ روزہ وہ ایک شکل میں آئے گا، وہ شکل میں آ کر کے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دیں گے، پروردگار میں روزہ ہوں، میں اس کی عبادت ہوں، میں روزہ ہوں، میں فریضہ ہوں، میں اس کی عبادت ہوں، آپ کی عبادت ہوں۔ اللہ میں نے اس کو کھانے سے منع کیا تھا، پینے سے منع کیا تھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر، میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اور فرمایا کہ قرآن بھی آئے گا، قرآن کہے گا کہ ربا صبح کو پورا دن یہ بھوکے تھے اور شام کو تراویح میں کھڑے ہو کر کے قربان جاؤں ان بوڑھوں پر، قربان جاؤں بوڑھوں پر، 60 سال 70 سال 75 سال 80 سال 90 سال کھڑے ہو کر کے بڑی خوشی سے تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فرض 4 رکعت، 2 رکعت سنت، پھر 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح۔ خالی دل نہیں بلکہ جاڑ بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس طرح ایک آدمی، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ تراویح میں کتنا وقت 1.5-2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں، تراویح نوافل اور اسی طریقے پر وتر اور یہ کہ فریضہ، 1.5-2 گھنٹہ اس طریقے پر کھڑا رہنا۔ بوڑھے الحمدللہ جن کی دلچسپی ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، جن کی دلچسپی ہے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور نوجوانوں کو دیکھو، امام نے سلام پھیرا، 2 رکعت پہ گھڑی کو دیکھتے، گھڑی پر بھی غصہ آتا ہے کہ تجھ پہ لعنت ہو، تو بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ گھڑی پر بھی غصہ آتا ہے ان کو کہ آج جو ہے نا ٹائم اس طریقے پر یہ کہ کیا ہے، اور امام صاحب کا مقرر ہو گیا کہ 1.5 گھنٹہ وہ لگاتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے، تو اس کو دیکھتا ہے، پیچھے والے سارے اس کو دیکھتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے جب ہماری تراویح میں نمازوں میں لگ جاتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں سے کتنا گزر گیا؟ 15 منٹ گزر گیا۔ اللہ پھر کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں اس کو دیکھو نہیں ورنہ تمہارا دل اور خراب ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ گھڑی کو دیکھو بھی نہیں، دل تمہارا خراب ہو جائے گا، بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو اور بھروسہ کرو، اس کو دیکھو نہیں، اس کو دیکھو نہیں، اللہ تو اس کو جلدی ہمیں فارغ کر دے یہاں سے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ یعنی یہ شراب خانے کے اندر آ چکا ہے، یہ قید خانے کے اندر آ چکا ہے، یہ قید خانے میں آ چکا ہے اور شراب خانے میں آ چکا ہے کہ جلدی کسی طرح یہاں سے فارغ ہو جاؤں۔ اور جہاں پر غیبتوں کی مجلس شروع ہوگی وہاں پر یہ چاہے گا، اور اس قسم کے جو فراڈی لوگوں کے ساتھ جب سلسلہ شروع ہوگا کہے گا کہ بھئی اور بیٹھے، پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ تیرے جیسے بے غیرت پھر دوبارہ مجھے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، میں بھی ذلیل ہوں تو بھی ذلیل، دونوں ذلیل آپس میں بیٹھے ہوئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ گویا کہ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، مسائل شرعیہ بیان کر رہے ہیں، خالص فراڈ۔ لیکن چلو بھائی 10 منٹ اور بیٹھو، بھائی 15 منٹ اور بیٹھو، ارے بھائی گھنٹہ لگے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا ادھر نماز میں تیری زندگی کا اعتبار ہے، ادھر نماز میں تیری زندگی کا اعتبار ہے، اور اس ادھر کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اور بڑھاؤ وقت، اور بڑھاؤ وقت، اور بڑھاؤ وقت، اور بڑھاؤ وقت۔ اور خاص طور پر جب وزیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، سمجھے پھر ہم لوگ مولوی لوگ بھی، ہم پھر اپنے پگڑی کو بھی سیدھا کر لیتے ہیں اور اپنے جیکٹ کو بھی تصویر بنا دے، اخبار میں آ جائے، میری بیوی بھی دیکھ لے کہ میں شہباز شریف سے مل چکا ہوں۔ سمجھے؟ جو لوگ میری عظمت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی دیکھیں کہ کتنے بڑے آدمی سے ملے، وزیر داخلہ سے ملا، وزیر خارجہ سے ملا، میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ جی آپ کتنے بڑے لوسی ہے کہ لوسی سے ملے ہیں، بس اس کا یہی نتیجہ ہے۔
آپ پرلے درجے کے لوسی ہے، لوسی ان سے ملے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبی کی پیروی کرے گا، نبی کی پیروی نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اخلاق میں، کردار میں، نشست و برخاست میں نبی کی پیروی کرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہے جب دین پر چلو گے، عبادات میں مزہ جب آپ کو آئے گا تو پھر فرمایا اللہ آپ کو محمد کی رفاقت نصیب فرمائے گا، صدیقین کی رفاقت نصیب فرمائے گا، شہداء کی اور صالحین کی رفاقت نصیب۔ ارے تو اپنے قسمت پہ نازان ہو، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیسے اچھی جماعت آپ کو مل گئی ہے۔ قرآن کا کیا انداز ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کیسے کس قسم کے خوبصورت مخلوق ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر کے کائنات میں خوبصورت کون؟ صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ لیکن یہ ہر ہیرو خیرو نتھو خیرو کی قسمت میں نہیں ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ خدا آپ کو مسجد کے لیے منتخب کرے، اللہ آپ کو قرآن سننے کے لیے منتخب کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس روزے کی تاثیر الگ ہے، کھانا پینا بالکل پاگلوں کی طرح۔ حج میں بھی یہی ہے، حج میں آپ دیکھیں ننگا سر ہے، کپڑے بھی نہیں ہے، جوتے بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ جوتے اس کے کہ پاؤں کا اوپر والا حصہ یہ اللہ کو بھلا کرے، یہ اوپر والی ابری ہوئی ہڈی، یہ ہڈی بھی کھلنی چاہیے۔ بیکار قسم کے چپل، سیدھے سادے قسم کے چپل استعمال کریں گے، سلے ہوئے کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ اور حج کے دنوں میں جائے یہاں سے جی 8 تاریخ کو جائے، 9 تاریخ کو جائے عرفات میں، پھر یہ کہ واپس آ جائے مزدلفہ میں، پھر یہ کہ 10 11 12 کباڑا ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کی شکلیں جو ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، بالکل ڈبل روٹی کی طرح تازہ ڈبل روٹی والے، وہ ایسے کالے ہو جاتے ہیں کہ مولوی منظور سے بھی زیادہ کالے ہو جاتے ہیں، ان کی شکلیں بھی بگڑ جاتی ہے، وہ مولوی منظور سے بھی زیادہ کالے ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے ڈبل روٹی کی طرح ایئر کنڈیشن سے۔ لیکن کیا ہے؟ بس عشق ہے، ننگا سر ہے، عشق ہے، ننگا سر ہے جی۔ وہ معشوق اور محبوب کی مرضی ہوتی ہے، معشوق اور محبوب کی مرضی ہے، چل ٹوپی اتار دے، چل مولوی صاحب تو بھی اپنی پگڑی اتار دے، چل مولوی صاحب تو بھی اپنی پگڑی اتار دے۔ عشق ہے جی، وہ جگہ ہی عشق کی ہے، وہ جگہ ہی عشق کی ہے حج کی۔ اب تو وہاں تصویریں بنتی ہے، اب سارا کا سارا حج پہ کبھی جانا ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں رونے والا نہیں مل رہا، ہزاروں لاکھوں میں رونے والا بھی نہیں مل رہا۔ ساتھیوں سے میں نے مینا میں عرض کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ وہ مینا ہے جس مینا میں کچھ اونٹ مدینے سے رسول پاک لائے، باقی حضرت علی نے یمن سے لایا 100 اونٹ، 100 میں سے 63 نبی نے خود قربانی کیے اپنے دستے مبارک سے، ان کو ذبح کیا، نہر کیا 63 کو، اور اشارہ کر دیا کہ 63 اونٹ قربان کر رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی روح کو نبی کے اجازت کے بغیر، اطلاع کے بغیر اللہ نبی کی روح کو قبض نہیں کرتا، نبی سے مشورہ لیا جاتا کہ سونا جو ہمارا مقصد تھا دین پھیلانا، وہ آپ نے پھیلا دیا، وہ آپ نے پھیلا دیا۔ دنیا والوں نے جن کے مقدر میں تھا، جن کی سعادت تھی، جن کے نصیب میں تھا، انہوں نے آپ کو دیکھا دنیا والوں نے، لیکن جو محروم ہو گئے، لیکن پھر نبی کو کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس آ جا، اب ہمارے پاس آ جا، اب ہمارے پاس آ جا۔ دنیا والوں نے چنانچہ آپ نے 100 اونٹوں میں سے 63 کو قربان کر دیا اور اشارہ کر دیا کہ محمد اس دنیا کی زندگی کو 63 سال میں قربان کر کے اللہ کے پاس جائے گا۔ 63 اونٹ، 100 اونٹوں میں سے 63 کو آپ نے نہر کیا اپنے ہاتھ سے، اشارہ کر دیا کہ محمد کی یہ زندگی، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، لیکن یہ زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں قربان۔ اور پھر آپ کو ابو داؤد کے الفاظ بتا دیتا ہوں،
ابو داؤد کے الفاظ بتا دیتا ہوں، فرمایا کہ وہ اونٹ جو ہے نا ان کی لائن لگی ہوئی تھی، وہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے اور دھکا دے رہے، ہر اونٹ کوشش کر رہا تھا کہ میں پہلے جاؤں، محمد مجھے قربان کرے۔ یزدلفن الیہ، یہ الفاظ ہیں، یزدلفن الیہ، حضرت کے قریب جاتے تھے، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَؤُ، کہ ان میں سے کس کو پہلے نبی قربان کرے۔ اونٹ نبی پہ قربان، پہاڑ نبی پہ قربان، درخت نبی پہ قربان، بادل آپ کے اشاروں پر چلے، بادل آپ کے اشاروں پہ چلے، لیکن مولی منظور نہ چلے، عیسیٰ خان، موسیٰ خان، محمد خان، احمد خان، پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، یہ نہ چلے، یہ قربان کے لیے تیار نہیں ہے۔ اونٹ تیار ہوں تو ہوں، پہاڑ تیار ہوں تو ہوں، درخت تیار ہوں تو ہوں، لیکن نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ دوستو رمضان کا مہینہ ہے، اول وہ رحمتن، یہ رحمتیں ہیں، رحمت بارش ہی ہے، بارش، اور بارش جو ہے نا، بارش کا کیا قصور ہے، بارش برستی ہے، اچھی زمین، وہ زرخیز قسم کی زمین وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، لیکن گٹر کا گند نکلتا ہے۔ رمضان میں بھی ہمارا گند خوب نکلتا ہے، کچھ لوگ اور گندے ہو جاتے ہیں، پہلے 11 مہینوں میں اتنے گندے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے اور گندے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بارش کے پانی کے بعد جب گٹر میں آتا ہے تو گٹر کے نکل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے، خاص طور پر بڑے حضرات جہاں پر رہتے ہیں کہ واہ واہ کیا کیا مال کھایا ہے انہوں نے، کیا گند نکلتا ہے جی۔ اول وہ رحمت، یہ رحمت ہے، نبی رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور روزہ بھی رحمت ہے سب کو، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہے، اور رحمت بارش ہے، بارش کی طبیعت میں کوئی بخل نہیں ہوتا، بارش کی طبیعت میں کوئی بخل نہیں ہوتا، وہ کافر پہ بھی برستی ہے، وہ مومن پر بھی برستی ہے، وہ خشکی پہ بھی برستی ہے، سمندر پر بھی بارش برستی ہے۔ آپ کے پیر طریقت کے لیے بھی، وہ قربان کروں تیرے پیر طریقت کو، اس کے لیے بھی محمد کی رحمتیں، رمضان کی رحمتیں اس کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مومن ان کو اپنی جھولی میں لے لیتا ہے، ان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، ان کو سینے، لیکن کافر کو خدا محروم کر دیتا ہے تو کرے۔ کافر وہی گٹر ہے جو بارش، جس کو وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اس کو رحمت کہا گیا، لیکن کافر اس سے استفادہ نہیں کرتا۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانہ حصہ، اب آپ 11 ہے جی، اس میں مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے، اس میں مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ ساتھی اگر عشرہ اولیٰ کے اندر کوئی کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں رہی ہیں، اس میں تلافی کرے، تلافی کرے، تدارک کرے، تلافی کرے، اس میں کرے، اور جب آپ نے پہلی حصے کو رحمت بنایا اور درمیانے حصے کو مغفرت کا ذریعہ بنایا، اعمال کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، روزہ آپ کے لیے الگ سفارش، قرآن آپ کے لیے الگ سفارش، تراویح الگ سفارش، نوافل الگ سفارش، آپ کے دیگر اخلاقیات، آپ کے صدقات، آپ کے تبرعات، وہ آپ کے لیے الگ سفارش، اور پھر آخر ہو عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر 21 کے بعد جہنم سے خلاصی فیصلے۔ اور اگر کوئی ان تینوں میں سے، 3 سیزنوں میں سے کسی کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اللہ کی مغفرت کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، تو پھر جاؤ جہنم میں، کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلا تلومونی، پھر شیطان بھی کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آپ کا رب جو وعدہ کرتے تھا، اللہ اور محمد جو وعدہ کرتے تھے، اللہ اور محمد کے وعدے، رسولوں کے وعدے سچے ہوتے تھے، افسوس ہے تم پہ، کیوں مجھے لعنت بھیجتے ہو؟ اس وقت شیطان جہنم کے ایک ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا، 14ویں پارے کے اندر ہے، 13ویں پارے میں جہنم کے ایک ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے وعدے سچے تھے، پکے تھے، اٹل فیصلے تھے کہ زندگی میرے ہاتھ میں اور تمہارا مرنا بھی میرے ہاتھ میں، پیدا بھی میرے اشارے سے ہو چکے اور اٹھاؤں گا بھی میں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا یہ اللہ کے وعدے تھے، اور انبیاء اللہ کے وعدوں کو آ کر کے آپ سے بیان کرتے رہے، علماء، تبلیغی، لیکن آپ نے توجہ کی نہیں کی۔ میں نے دور سے کہا سرکارہ
نہ کوئی موت ہے، دنیا مطلب دی ہو یار، اور اس کے اگر مر گیا تو ختم ہو گیا، مزے لے لو مزے لے لو مزے لے لو مزے لے لو۔ کیا نماز ہے، کیا تبلیغ ہے، کیا اعتکاف ہے، کیا صدقے، یہ بہانے ہیں مولویوں کے، یہ بہانے ہیں مولوی کو۔ مولوی نے کس نے کہا کہ آپ کو کہ آپ صدقہ اللہ آپ کا بھلا کرے مولوی کو دے دے؟ حقدار مولوی سے بڑھ کر کے حقدار آپ کے چچا زاد بھائی ہے، آپ کے خالہ زاد، پھوپھی زاد، اپنے عزیز، آپ کے رشتہ دار، وہ آپ کے زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے ساتھی ان دنوں کے اندر رمضان میں صدقے کا خصوصی طور پر آپ کا سال اگر اس میں پورا ہو گیا تب بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے دیں، اور اگر سال آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پورا نہیں ہے، سال آپ کا محرم ٹو محرم پہ پورا ہو جاتا ہے تو آپ یہ کر لے محرم ٹو محرم، تو تب بھی نفلی صدقات کا سلسلہ تو ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کی زکوٰۃ اللہ آپ کا بھلا کرے اسی میں آپ کا سال پورا ہو جائے گا، آپ ادا کریں گے، وہ فریضہ ہے، لیکن نفلی صدقات کا سلسلہ بند نہ رکھیں۔ میری گزارش ہوگی یہ دوسرا ہفتہ ہے، یہ دوسرا ہفتہ ہے، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو صدقۃ الفطر ادا کرو۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ صدقۃ الفطر کے مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصرف ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں، جن لوگوں پر خود صدقۃ الفطر واجب نہیں، جن لوگوں پر خود صدقۃ الفطر واجب نہیں، جو زکوٰۃ کا نصاب اب چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی اس وقت یہ کہ 1,36,000 یا 37,000، اب کل پرسوں تک 37 اور 38,000، آج 36 پہ آ گئے۔ روزانہ چاندی کی قیمت بڑھتی ہے گھٹتی ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ آپ کو بھلا کرے 1,36,000 سال کے ابتدا میں تھے اور درمیان میں گھٹ بھی گئے اور پھر اب جب رمضان پچھلے رمضان میں 1,00,000 آپ کے پاس اس طریقہ پر نصاب تھا، درمیان میں پھر گھٹ بھی گئے لیکن ختم نہیں ہو گئے، بالکل ختم نہیں ہو گئے، درمیان میں گھٹ بھی گئے، اب سال کے آخر میں پھر آپ کے پاس 10 لاکھ آ گئے، تو آپ کہیں گے ابھی اچانک 10 لاکھ آ گئے، میرے پاس تو لاکھ 1.5 لاکھ رہا، اب سال پورا ہونے اچانک 20 لاکھ آ گئے اور لہذا اس پر تو سال نہیں گزرا، میں وہ 1.5 لاکھ کا دے دوں گا۔ خبردار، یہ پورے 20 لاکھ کا آپ کو دینا ہے، اس پورے 20 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر آپ کو ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر گندم کے حساب سے 300 روپے آپ کو دینا ہے، جو 400 کے اس سے بھی اوپر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اور پھر یہ کہ کھجور تو 500 سے اوپر ہے، اور کشمش وہ تو 4-5 ہزار تک آ جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ کپڑا اگر آدمی خریدتا ہے تو عام کپڑے سے بھی اس کا گزارا ہوتا ہے، اور کپڑا خریدتا ہے درمیانے بھی خریدتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مولوی صاحب کے لیے کاٹن کے کپڑے، جی ہاں گزارا تو ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ان چیزوں کی قیمتوں میں تفاوت نہیں ہوتا تھا اتنا، کشمش سے کوئی ادا کرے، جو سے کوئی ادا کرے، گندم سے ادا کرے، کھجور سے، لیکن اب قیمتوں میں تفاوت ہے۔ اصل وہ پیمانہ ہے، اصل وہ سا ہے، اس سا کے اعتبار سے، لیکن قیمتیں اس وقت یہی بنتی ہے جو میں نے عرض کیا کہ 300 آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا، ابھی سے ادا کرو۔ آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار، کوشش کر لو، اور صرف زکوٰۃ کا انتظار نہ کرو، کوشش کر لو وہ کپڑے مپڑے لے کر کے اپنے دائیں بائیں غریبوں کو بھی دے دو، ان کے بچوں کو دے دو، اور اگر آپ نے یہ کہ مزے اڑا رہے آپ مزے اڑے، عید پہ جا رہے ہیں اور بچے پٹاخے پہ پٹاخے، بوتل پہ بوتل، آئس کریم پہ آئس کریم، اور غریب بھی دیکھ رہے ہیں، غریبوں کے بچے دیکھ رہے، غریب بھی دیکھ رہے، غریبوں کے بچے بھی دیکھ رہے، صرف اتنا کر رہے ہیں، آگ لگے گی تیرے ملک کے اندر، لگ چکی ہے، لگ رہی ہے، لگے گی، صرف اتنی سی بات۔ اس لیے اللہ کو موقع نہ دو، وہ اللہ کے مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر کے پیارے ہیں، لیکن اس کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا، یہ پیسے ہم نے تقسیم کیے، پراپرٹی تقسیم کیے، کسی کو مالدار بنایا، کسی نالائق کو مالدار بھی بنایا، اور کسی تعلیم یافتہ کو غریب بھی بنایا۔ یہودی کو مالدار بنایا، نبی اس کا قرض دار ہے۔ میں نہیں پوچھ سکتا اللہ سے، آپ کے اندر بھی اتنا پاور نہیں ہے کہ آپ اللہ سے پوچھیں،
ہندوؤں کے درجن اولاد دیے، اور نبی کے 100 سال ہو گئے، محراب میں اٹھ کر کے روتا بھی ہے کہ اے اللہ زکریا علیہ السلام میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن میرا جو علم ہے، دین ہے، نبوت ہے، وہ اس علم کو سنبھالنے کے لیے تو کوئی مجھے دے دے۔ اس پر نبی اس کے لیے فریاد کر رہا۔ اب آپ کیا پوچھیں؟ آپ کہیں گے کہ ہندو کو اولاد دے رہے ہو، سکھ کو دے رہے ہو، بدمت کو اور مجوسی کو تو دے رہے ہو، اور پلیتوں کو دے رہے ہو، ایک پاک نبی ہے اس کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ فلسفہ وہی جانتا ہے، اس کے آرڈروں میں اور اس کے احکام میں مولوی صاحب کا دماغ بھی یہاں پر کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساتھی کوشش کر لے، ساتھی کوشش کرے صدقۃ الفطر ابھی سے۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا، اللہ نے آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے، اللہ نے آپ کے لیے گنجائش بھی رکھی ہے۔ مدارس میں بھی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے مولوی حضرات اور کچھ فقیر حضرات، کچھ مولوی حضرات اور کچھ فقیر حضرات، ان کا بالکل پیشہ ہے، اس کا آپ کو بھی پتہ ہوتا، مجھے بھی پتہ ہوتا، پھر بھی آپ کی اس سے دوستی اٹھا کر کے آپ اس کو دے نہ نہیں۔ ایسے کراچی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مولوی آتے ہیں کہ 4 مہینے سے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا کی قسم ہوٹلوں میں روزے بھی نہیں رکھتے، ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اور صبح کو تشکیل ہوتی ہے صدر طارق روڈ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ۔ دنیا دھوکے والی چیز ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اتنا پیسہ، مدرسے کا نام و نشان نہیں ہے۔ پہلے دعائے قنوت اس مولوی سے پتہ کرو، اس کو خود دعائے قنوت بھی نہیں آتی، شکل اس نے مولوی کی بنائی ہے۔ فقیر بعض کرائے پر چلتے ہیں، بزنس انہوں نے بنا دیا، لیکن آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز اور آپ کے پڑوسی وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور مدارس میں دیکھو کہ کام کہاں ہو رہا ہے، کام کہاں ہو رہا ہے، کون مولوی ہے، سمجھے، کون مولوی ہے کہ جو آپ کو اس کو دیکھ لوں، ضرور پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ مجھے اس طرح بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی یہ پڑھنے پڑھانے والا ہے، یہ محنتی ہے، یا یہ حرام خور ہے، اس کا کام ہی صرف یہی ہے۔ یہ فقیر جو بھیک مانگ رہا ہے، پتہ ہوتا ہے ایک کو۔ اس طریقے پر اپنی زکوٰۃ کو ضائع بھی نہ کرو۔ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے حقدار اور آپ کے پڑوسی وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور یہ ادارے، جہاں ادارے دینی ادارے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا کہ مولوی صاحب کتنا مخلص ہے، کتنا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے، اس رحمتوں کے سیزن میں، رمضان کے انوار اور رمضان کے برکات سے ساتھی محروم نہ ہوں، استفادہ کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔